پجاریوں پہ تلوار چلائیں گے، ہم عبادت گزاروں پہ تلوار چلائیں گے۔ عمار یاسر اٹھے، اور عمار یاسر نے ایک دو بار نہیں، پوری جنگ صفین میں کئی مرتبہ اس طریقے کے فتنوں کو ختم کیا ہے۔ وہ سمجھایا ہے کہ نہیں، علی سے ہٹ کے کسی کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علی سے ہٹ کے کسی کی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کتنا بڑا فتنہ تھا، لشکر میں پھوٹ پڑ جاتی یا نہیں پڑ جاتی، ختم ہو جاتا معاملہ، علی جنگ ہار جاتے یا نہیں ہار جاتے۔ جناب عمار یاسر ایک بار نہیں کئی بار، اور جب امیر شام کے لشکر نے یہ دیکھ لیا کہ عمار ہر بار فتنے کو ختم کر دیتے ہیں، تو پلان یہ بنایا گیا کہ پہلے فتنہ بنانے اور ابھارنے سے پہلے عمار کو قتل کرو۔ عمار کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بھول گیا کہ عمار کو قتل کرنے کے بعد تمہارا کفر اور تمہاری بغاوت اور واضح ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پہلے ہی کہہ کے گئے تھے جو عمار کو قتل کرے گا وہی باغی ہوگا۔ اچھا، رسول اکرم فیوچر کی پلاننگ کر کے گئے ہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو سنیے گا۔ رسول اکرم سرکار پر ہمارا لاکھوں سلام، فیوچر کی ساری پلاننگ کر کے گئے ہیں۔ سرکار کو پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، سرکار کو پتا ہے کہ جمل ہوگی، سرکار کو پتا ہے کہ صفین ہوگی، علی کے خلاف لشکر نکلیں گے۔ جمل کے لیے انتظام یہ کیا کہ دیکھو جب میری کوئی زوجہ حواب میں پہنچے اور کتے بھونکے تو ہوشیار ہو جانا۔ صفین کے لیے یہ انتظام کیا کہ دیکھنا عمار کدھر ہیں، جو گروہ عمار کو قتل کرے گا وہی باغی ہوگا۔ شام کا لشکر بھی کانپ گیا، یہ ہم نے کیا کیا۔ یہ جو ابھی امیر کائنات کے لشکر میں جو ڈھلمل یقین ٹائپ کے لوگ تھے، جو طے نہیں کر پا رہے تھے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، رسول کا ایک صحابی ہے، وہ تلوار لیے کھڑا ہوا دور سے منظر دیکھ رہا تھا جنگ صفین میں۔ سرکار کا صحابی کہتا ہے میں دور سے کھڑا، تلوار نیام میں رکھی ہوئی، دور سے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ کہا انتظار کس بات کا تھا؟ کہا انتظار بس اس بات کا تھا کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ عمار کو قتل کون کرتا ہے۔ جیسے ہی عمار کا قتل ہوا، میں علی کی طرف سے تلوار لے کے میدان میں، اور کریے عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب پورے میں چرچا ہے ہم باغی ہیں، ہم باغی ہیں، ہم باغی ہیں۔ عمرو عاص آؤ سنبھالو معاملے کو۔ عمرو عاص آیا، اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا باغی ہم نہیں ہیں، ہم